بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، ماغدائیم تو سلطان دو عالم ہستی، از تو دارین تمایا شہ جینا مدد. منبر نور پر جلوہ بار حضرات علماء کرام، مفتیان عظام، ائمہ کرام، مبلغین اسلام اور آپ تمام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نواسہ حضور مفتی اعظم مہاراشٹر حضرت علامہ مفتی مجتبیٰ شریف صاحب قبلہ اپنے نانا جان کی تعلیمات اور ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں رات اور دن کوشاں ہیں. یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 100 سالہ عرس کے موقع پر یہ عظیم الشان عالمی سنی اجتماع منعقد کیا گیا اور مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کا انتظام کیا گیا. مختلف موضوعات پر بیانات آپ حضرات سن رہے ہیں، جس میں فتنہ ارتداد کی طرف بھی ہمارے کچھ علماء کرام نے آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے. اسی طرف میں بھی کچھ عرض و معروض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ رب العزت کے احسانات میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن اگر یہ نہ ہو تو بھی زندگی گزر ہی جائے گی. لیکن اگر کسی کو ایمان سے محروم رکھ دیا گیا، وہ دنیا میں بادشاہ بن کے بھی اگر زندگی گزار لے تو آخرت کی تباہ و بربادی سے وہ نہیں بچ سکتا. مسلمان بھلے غریب ہو، تنگ دست ہو، مفلس ہو، لیکن اسلام جیسی عظیم نعمت اللہ کریم نے اسے عطا فرما کر اس پر احسان عظیم فرمایا. اس ایمان کی نعمت کا، اسلام کی دولت کا احساس جیسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو تھا، اللہ کریم اس کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. آج ہم ماں پیٹ سے پیدا ہوئے تو اسلام کی وہ قدر و قیمت جو حضرات صحابہ کرام نے سمجھی تھی، ہم وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. انہیں جلایا گیا، کاٹا گیا، مارا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا جو اپنے گلے میں انہوں نے ڈال لیا تھا، اسے اپنے گلے سے جدا نہیں ہونے دیا. دنیا میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن آخرت پر انہیں وہ یقین کامل نصیب ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی آخرت کی زندگی کو بنانے میں جو بلائیں ان پر توڑی گئی، ان بلاؤں کو مسکراتے ہوئے جھیل لیا. اے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں، اس ایمان کی اہمیت کا احساس جب میں نے اعلیٰ حضرت کا رسالہ پڑھا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 12 چچا، ان میں سے 2 چچا کو ایمان ملا، 10 چچا ایمان سے محروم. الکلام الاوضح میں لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں دوزخ کو جاتی ہیں اور فرعون کی بیوی آسیہ جنت میں آرام فرماتی ہے. دل کانپ جاتا ہے. پیغمبر کی بیوی جب جہنم کو جائے تو ہماری بیوی کہاں جائے گی؟ ہماری بیٹی کہاں رہے گی؟ ہماری بہن کہاں جائے گی؟ یہ سوچنے کا مقام ہے. یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم و احسان تھا. اس نے اس 15ویں صدی ہجری میں ہمیں مسلمان تو پیدا کر دیا، لیکن اب ہم اگر رو رو کر دعائیں کریں گے، اسلام پر مرنے کی دعا کرنے میں مصروف رہیں گے، اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو سلامت رکھے گا. ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے
آخرت کی زندگی میں کامیابی حاصل کر لیں گے، لیکن اگر آدمی ناقدری کرے گا تو حدیث پاک میں ہے جو اپنے ایمان کے چھن جانے سے نڈر ہو جائے گا اس کا ایمان چھن جائے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا زمانہ وہ آنے والا ہے، آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اس وقت ایمان کو سنبھالنا مٹھی میں انگار کو پکڑنے سے زیادہ مشکل ہوگا۔ یہ حدیث کریمہ سنتے تھے لیکن اس طرف دھیان نہیں گیا۔ آج جس فتنہ ارتداد کی آگ نے اپنی لپیٹ میں ہماری قوم کی بھولی بھالی بیٹیوں کو لے لیا ہے اور ان کی کثیر تعداد جو کفر و ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، یہ حالت دیکھنے کے بعد اب حدیث شریف پھر یاد آتی ہے کہ صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ آدمی دوستی کرے تو اپنے دوست کے دین کو دیکھ لے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں، آج مسلمان پیرنٹس نے، والدین نے اپنی بچیوں کو اگر کالج بھیجنے کے لیے، ماڈرن ایجوکیشن دلانے کے لیے تہیا کر لیا تھا، کالج بھیجے ہوتے، لیکن کالج بھیجنے سے پہلے ان کے دل و دماغ پر اسلامی عقائد کو پرنٹ کر دیا ہوتا، اسلامی نظریات کو لکھ دیا ہوتا، اور اگر وہ بچی اسلامی عقائد و نظریات سیکھنے کے بعد اگر وہاں پر جاتی، اگر اس بچی کو قرآن کی صحیح تعلیم دی جاتی، اگر اس بچی کو کنز الایمان شریف قرآن کریم کا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن مجید پڑھنے کی تاکید کی جاتی، اگر اس بچی کو 5 وقت نماز پڑھنے کی تاکید کی جاتی، ہمارے علماء ہماری قوم کی بیٹیوں کے کس قدر خیر خواہ تھے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا تھا کہ جب بچیاں جیسے ہی ہوش میں آ جائیں، ہوش میں شعور میں آ جائیں، انہیں اللہ کا نام سکھائیے، کلمہ پڑھائیے، کچھ اور سمجھ آ جائے قرآن کی تعلیم دیجیے، کچھ اور بڑی ہو جائیں پاکی ناپاکی کے مسائل انہیں سکھائیے، اور اس وقت کوئی ایسا ناول، کوئی ایسا ڈائجسٹ جس میں بے حیائی کی باتیں ہوں، برائی کی باتیں ہوں، فحش باتیں ہوں، وہ ان کے ہاتھوں میں نہ دیجیے۔ ہمارے علماء اس چیز سے روک رہے تھے۔ اس زمانے میں ٹی وی نہیں ہوگا، سنیما گھر ہو سکتا ہے، آج تو سنیما گھر کے بعد میں ٹی وی کے بعد اینڈرائڈ موبائل جو ہے وہ ہماری بچیوں کے ہاتھ میں ہے۔ آج فتنہ کفر و ارتداد کے بڑھتے ہوئے واقعات اور اس کے علاوہ شرم سے منہ نیسی کرنے والی جو خبریں آتی ہیں، اس کا ریزن ایک سمجھ میں آتا ہے کہ جب سے یہ اینڈرائڈ موبائل عام ہوا ہے اس وقت سے ہماری بیٹیوں کی عفت و عصمت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ تو میرے عزیز، ہمارے علماء فحش ناول، فحش ڈرامے اور بری عورتوں کی صحبت سے، کافرہ عورت کی صحبت سے مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیتے چلے آئے۔ آج مسلمان اپنی بیٹی کو اینڈرائڈ موبائل سے روکنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ کالج مخلوط تعلیم گاہیں جو ہیں وہ دشمن کے شکار کے لیے ایک ایسا آسان ذریعہ ہے کہ وہاں پر ہماری بیٹیوں کا ایمان لوٹا جا رہا ہے، وہ کفر و ارتداد کی لپیٹ میں بہت تیزی سے آ رہی ہے۔ اے میرے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں، ہم نے اپنی بیٹی کو اگر ڈاکٹر اس لیے بنانا چاہا تھا، IPS افسر اس لیے بنانا چاہا تھا، وکیل انجینئر اسی لیے بنانا چاہا تھا کہ ہماری قوم کو سپورٹ کرے گی، ہماری قوم کو سہارا دے گی، لیکن میرے عزیز اگر تم نے اسے سچا مسلمان نہیں بنایا اور کالج بھیج دیا اور اگر وہاں اس کے اسلام اور اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا تو جب وہ مذہب ہی کی نہیں رہی تو تمہاری قوم کہاں سے کرے گی، قوم کا سپورٹ کہاں سے کرے گی؟ اگر وہ جاہل رہ جاتی تو وہ گوارا تھا، وہ اس کے لیے بہتر تھا، جنت کی بہاریں تو اسے مل جاتی، لیکن اسے کالج بھیج کر اسلامی تعلیم نہ دے کر تم نے اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے آسانی کی راہیں استوار کر دی ہیں۔ آج وہ بڑی تیزی سے مسلمان بچیوں کے ایمان کو لوٹنے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اے میرے عزیز، ایسے موقع پر حضرات صحابیات کی زندگی ہماری بیٹیوں کو بتانے کی حاجت ہے۔ کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑوں پر توڑے گئے۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل خبیث کہتا ہے کہ میرے سامنے کلمہ نہ پڑھنا ورنہ تجھے نیزہ مار دوں گا۔
کیسی ایمان والی تھی، یہ دھمکی سننے کے بعد میں سینہ تان کر کے زور سے پڑھتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابو جہل جل بھن جاتا ہے اور ان کے ناف کے نیچے ایسے نیزہ مارتا ہے کہ وہ گر پڑتی ہیں، خون میں لت پت ہو جاتی ہیں اور شہید ہو جاتی ہیں۔ حضرت زینب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی جو ابتدائی اسلام میں دولت ایمان سے مشرف ہوتی ہیں، انہیں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب مدینہ منورہ بلوایا اور یہ ہجرت کے لیے نکلتی ہیں، سواری پر بیٹھتی ہیں، حبار بن الاسود نے ان کو ایسا شکم پر نیزہ مارا کہ نیچے گرا دیا اور اس نیزے کی مار کے صدمے سے ان کا حمل بھی ساقط ہو گیا۔ پیغمبر اعظم کی بیٹی پر یہ ظلم کیا جائے، وہ اسلام سے ٹس سے مس نہ ہو۔ حضرت ام حبیبہ یہ سردار مکہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، یہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئی، وہاں جانے کے بعد ایک جھوپڑی میں سردار کی بیٹی ہونے کے باوجود اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی گزارنے لگی۔ ایک اور مصیبت ان پر ٹوٹی، ان کا شوہر عیسائی ہو کر مرتد ہو گیا۔ اس وقت بھی وہ ایسا جبل استقامت بنی رہی، ان کے قدموں میں ڈگمگاہٹ نہیں آئی، وہ استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے زندگی گزارتی رہی۔ اللہ رب العزت کی ایسی رحمت ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیام بھیجا اور اللہ کریم کی رحمت سے انہیں ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ یہ استقامت کے واقعات آج ہماری بیٹیوں کو بتانے کی حاجت ہے۔ دنیا کی زندگی فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی آخرت کی زندگی ہے، اس زندگی کو یاد کرنا چاہیے۔ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں ایمان لانے کی وجہ سے رات دن مارا جاتا، اس قدر مارا جاتا، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ مشرکین نے تانا دیا، تم نے ہمارے جھوٹے معبودوں کی پرستش چھوڑ دی، اس لیے تمہارے آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ وہ استقامت کا پہاڑ بن کے جواب عرض کرتی ہیں نہیں نہیں، یہ تو میرے رب کی مرضی تھی جو میری آنکھوں کی روشنی گئی ہے، میرا رب چاہے گا تو پھر میری آنکھوں کو دوبارہ روشن فرما دے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے حضرت ذنیرہ کی آنکھوں کو دوبارہ روشن فرما دیا۔ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی باندی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم ایسے قوی ہیکل اور جلالی صحابی ہونے کے باوجود مارتے مارتے تھک جاتے تھے، حضرت لبینہ نہیں تھکتی تھی اور سینہ تان کر کے ڈری کے ساتھ کہتی تھی اے عمر، تم مجھے جتنا مارنا چاہتے ہو مار لو، لیکن اگر تم نے خدا کے سچے نبی پر ایمان نہیں لایا تو اللہ ضرور اس مار کا تم سے بدلہ لے گا۔ مسلمانوں سوچو، یہ حضرات صحابیات کو ایسی عظیم استقامت کیسے ملی؟ آخرت کی زندگی پر یقین کامل کی وجہ سے ملی ہے۔ حضرت ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی میں ڈبکیاں دی جاتی، ان کا دم گھٹنے لگتا، آگ کے چٹکے انہیں لگائے جاتے، اللہ اکبر، لیکن وہ استقامت کا پہاڑ بنی رہی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ تو قرآن کریم میں موجود ہے، اسلام لانے کی وجہ سے چوخانے کو چت لٹا کر ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں ظالم فرعون نے کیلیں ٹھکوا دی، میخیں ٹھکوا دی اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا۔ عورت تھی، صنف نازک تھی، لیکن کیسا استقامت کا پہاڑ بنی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی بارگاہ الہی میں عرض کرتی ہے اے اللہ مجھے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ اپنے جوار رحمت میں میرے لیے گھر بنا دے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت کا گھر عطا فرمایا۔ آج ہماری بیٹیوں کو حضرات صحابیات کے یہ واقعات بتانے کی حاجت ہے۔ دوسرے یہ کہ پردے کو مسلمانوں نے بالکل بھلا دیا ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی سے فرماتی ہیں اے علی، اگر میرا انتقال رات میں ہو جائے تو رات کے اندھیرے ہی میں مجھے دفن کر دینا تاکہ لوگ میرے جسم کی بناوٹ کو نہ بھانپ سکے۔ دیکھو وہ پردہ فرمانے کے بعد، اتنا انتقال کرنے کے بعد اتنے پردے کا خیال فرما رہی ہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پردہ نہیں کرتی ہیں، بے پردگی کی وجہ سے شیطان کو ان پر ڈاکہ ڈالنے میں کامیابی مل رہی ہے۔ مولا کریم ہم تمام سنی مسلمانوں کو اپنی بچیوں کی صحیح دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ایمان و اسلام کی حفاظت فرمائے، فتنہ کفر و ارتداد سے اللہ کریم ہم سب کی
ہماری قیامت تک کی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ امام اہل سنت نے جو دعا فرمائی تھی اس پر میں بھی دعا کر کے اپنی بات کو پوری کروں۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا۔ عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ مولا کریم ایسی ایمان والی موت ہم سب کو ہماری قیامت تک کی نسلوں کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔